السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما وحكمة أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صفاتی نام قرآن پاک میں آئے ہیں ان میں دو نام ہیں
جو کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، بشیر اور نذیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام مبشر تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبشر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، اور منذر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ مبشر اور منذر یہ عربی گرامر میں اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے، جس کا معنی جز وقتی عارضی ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے وہ کام کرنا پھر چھوڑ دینا۔ بشیر نذیر یہ اسم صفت کے صیغے ہیں، اور یہ ایسی صفات ہوتی ہیں جو شروع سے لے کے آخر تک بدرجہ اتم کسی میں پائی جائیں، اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، ہر وقت ہر حالت میں ہر کسی کو خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، ڈرا بھی رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ دو الگ الگ موضوع ہیں، بشیر خوشخبری سنانے والا، نذیر ڈرانے والا، تو آج کے جمعۃ المبارک میں لفظ نذیر کے حوالے سے قرآن پاک میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریاں لگائی گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پیغمبر علیہ السلام نے انہیں احسن انداز میں ادا فرمایا، ان پہ بات ہوگی۔ بشیر خوشخبری سنانے والا، کس کو، کس کی اور کس کیفیت حالت میں، اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ جمعے ہوگا۔ تو نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا۔ پیغمبر علیہ السلام ڈرانے والے بن کر آئے، کیوں؟ کس سے ڈرانے کے لیے آئے؟ کیوں ڈرانے کے لیے آئے؟ کیا کوئی بہت بڑی آفت تھی جس سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں؟ کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی؟ یا کوئی بہت بڑا سیلاب اور زلزلہ آنے والا تھا؟ یا کوئی بہت بڑا قومی نقصان ہونے والا تھا جس سے ڈرانے کے لیے آئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوائل کے خطبات میں، شروع کے بیانات میں اس چیز کی خود ڈیفینیشن کی ہے کہ ڈرانے والا کیسے ہوں اور کس کیفیت میں ہوں، کس کو ہوں، کس سے ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، جب سٹارٹ میں آپ نے بہت سے قبائل کو جمع کیا، کوہ صفا پہ بلند جگہ پہ کھڑے ہوئے، صفا پہاڑی پہ، تو انہیں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے مجھے نظر آ رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ تم نیچے کھڑے ہو، تو پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے جو اچانک تم پہ حملہ آور ہونے والی ہے، وہ تمہاری ہر شے تہس نہس کر دو گی، تم اس کی تیاری کرو۔ تو کیا تم اس خبر واحد پہ ایمان لاؤ گے؟
یقین کرو گے، جنگ کی تیاری کرو گے، میری بات پہ تمہیں اعتماد ہے، حالانکہ حقیقت میں وہاں فوج نہیں تھی۔ تو آپ کچھ اور سمجھانا چاہتے تھے، مثال دے کے کسی کو ایک بہت بڑے حادثے سے بچانے کے لیے آقا علیہ السلام نے ان کو وہ مثال دی جو پرفیکٹ اور فٹ ان کے دماغ پہ بیٹھتی تھی۔ جنگجو لوگ تھے اور جنگی انداز میں ہی ان کی زندگی تھی، قبائلی سسٹم تھا، ہر وقت ہتھیار اپنے پاس رکھتے، ایک منٹ میں تلواریں نکال لیتے، ایک منٹ میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے، ذرا ذرا سی بات پہ الجھ پڑتے۔ تو ان کی فطرت اور طبیعت کو دیکھ کے مثال بھی وہ بیان کی تاکہ جلدی سمجھ آئے۔ انہوں نے کہا جی بے شک آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، ہم نے آپ کو صادق بھی دیکھا ہے، امین بھی دیکھا ہے، آپ نے آج تک ایسی باتیں نہیں کی، غلط بیانی تو کی نہیں ہے، لہذا ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے، تو ہم تیاری کریں گے۔ فرمایا فوج کوئی بھی نہیں، میں تو تمہیں کچھ اور سمجھانا چاہتا تھا، پھر کیا سمجھا رہے ہیں؟ دنیا کی فوج سے نہیں، جہنم کی فوج سے ڈرانا چاہتا ہوں، اس بات پہ یقین کر لو۔ انا النذیر العریان، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے، انا النذیر العریان کا معنی یہ تھا کہ جب کوئی بھی قافلہ کسی آدمی کی بات پہ یقین نہ کرتا تو وہ اپنا کرتا اتار کے نہ قمیض اتار کے ہوا میں لہرایا کرتا کہ اس سے آگے میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا، اور یا پھر اپنی پگڑی اتار کے ایسے ہوا میں لہراتا۔ تو دونوں میں سے کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو قومی طریقہ تھا نا ان کا سمجھانے کا، وہ بھی اختیار کیا تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ پھر قبائل کا نام لے لے کے کہا، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، سارے قبائل جمع ہو جاؤ، اور میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے کہا ہے انذر عشیرتک الاقربین وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو بھی قریب ہے، رشتہ داری میں قریب ہے، محلے داری میں قریب ہے، دوستی میں قریب ہے، کاروباری انداز میں قریب ہے، آپ کے تجارتی ساتھیوں میں قریب ہے، آپ کے بچپن کے ساتھیوں میں قریب ہے، جوانی کے ایام میں آپ کے قریب ہے، آپ کے گھر کے جو قریب ہے، آپ کے مزاج کے قریب ہے، آپ کی بات اور سوچ کے جو قریب ہے، انداز فکر کے جو قریب ہے، سب قریبیوں کو جمع کر لو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور جو جتنا زیادہ قریب ہے اسے اتنا زیادہ ڈراؤ۔ نام لے لے کے کہا، یا عباس ام رسول اللہ، یا صفیۃ امۃ رسول اللہ۔ اے چچا عباس، آپ کا بڑا وقار ہے، مرتبہ ہے اپنے قبیلے میں۔ اے پھوپھی صفیہ، آپ کا عورتوں میں بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، عورتیں آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی بات مانتی ہیں۔ جو خاندان کا بڑا مرد تھا اسے بھی مخاطب کیا، خاندان کی عورتوں میں جو بڑے منزلت پہ تھی اسے بھی مخاطب کیا، اور پھر اپنی پیاری بیٹی کو جو ابھی نو عمر ہیں انہیں بھی مخاطب کیا، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اعمل یا اے چچا جان عمل کرو، یا صفیہ اے امت رسول اللہ اعملی، یا فاطمہ بنت رسول اللہ اعملی اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ دوسرے الفاظ ہیں لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنے دربار میں کٹہرے میں عدالت میں کھڑا کر لیا، محمد تمہارے کوئی کام نہیں آ سکے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفارش آقا علیہ السلام ضرور کریں گے، لیکن اللہ کی مرضی ہے سفارش قبول کرے یا نہ کرے۔ وہ تو جج کی عدالت میں بیٹھے ہوئے، کرسی اقتدار پہ بیٹھے ہوئے، فیصلے کی مسند پہ بیٹھے ہوئے کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اس نے سارے حالات و واقعات دیکھ کے پھر سفارشی کی سفارش کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو سمجھایا اصل میں امت کو ہے۔ چاچا جان تو پہلے ہی فرما بردار، پھوپھی جان پہلے ہی وفادار، بیٹی پہلے ہی جانثار۔ تو سمجھایا امت کے لوگوں کو ہے کہ تم میں سے اگر کوئی جوانی کو چڑھ رہا ہے تو فاطمہ بنت رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ لے، اور جو اس کو ڈرایا گیا وارننگ دی ہے اس کو دیکھے، اور اگر عورتوں میں ہے تو سیدہ صفیہ کو دیکھے، اگر بڑے مردوں میں ہے تو پھر حضرت عباس کو دیکھے۔ کوئی کسی بھی جگہ پہ ہے نا، اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے قبیلے میں کسی منصب عہدے پہ ہے، تو پھر ان قبائلی سرداروں کو دیکھ لے، سب کو محمد نے وارننگ دی ہے، عمل کرو گے تو نجات پاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نذیر بن کے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر قریبیوں کو ڈرائیں اور دوسروں کے لیے نرمی کے بازو بچائیں۔ واخفض جناحک لمن تبعک منہم المؤمنین، جو ایمان لا چکے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ایماندار ہو چکے ہیں، ایمان کے دائرے میں آنا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو بچھا دیں، ان کے لیے خوشخبریاں سنا دیں، ان کے لیے اعلیٰ ترین مقام جنت کے وعدے فرما دیں۔ اس حالت میں ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کے سابقہ سارے معاملات پہ معافی کا قلم پھیر کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو ڈرایا کس کو ہے؟ سب کو۔ تو ڈر قبول کس نے کیا ہے؟ جس کے دل میں ایمان پیدا ہوا ہے، جس نے اپنے آپ کو نرم کیا ہے، اور جو سخت رہے، مزاج کے بھی سخت، طبیعت کے بھی سخت، ذہن کے بھی سخت، سوچ کے بھی سخت، فکر کے بھی سخت، دماغ کے بھی سخت، ضدی اور ہٹ درم، بجائے تسلیم کرنے سے پھر آگے سے لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، قتل و غارت تک آ چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان پر پھر ایسی مور لگائی، فرمایا اے پیغمبر انہوں نے ایمان کوئی نہیں لانا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے اب ان کے دلوں پہ مور ہی لگا دی۔ تو مور کس کے دل پہ لگتی ہے؟ جو غافل ہو جاتا ہے۔ مور کس کے دل پہ لگتی ہے؟ جو ضد اور ہٹ درمی کر کے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے۔ اور مور کس پہ لگتی ہے؟ جو اپنی ہی مزاج میں، اپنے نفس کی پوجا میں نہ اللہ تعالیٰ کی بات کی پرواہ کرتا ہے، نہ رسول اللہ کی بات کی پرواہ کرتا ہے۔ اخیر اللہ رب العزت اس کو ڈرانے نہ ڈرانے والوں کے بارے میں ایسا برابر کر دیتے ہیں
کہ اس کا دل کالا سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے، پیغمبر بھی اسے سمجھائیں تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے کس کو ڈرانا ہے؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذابوں سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اللہ کے حکموں کی بغاوت اور سرکشی سے ڈرتا ہے، جہنم کے عذابوں سے ڈرتا ہے، قبر کے عذابات سے ڈرتا ہے، موت کی سختیوں سے ڈرتا ہے، پل صراط پہ پیش ہونے سے ڈرتا ہے، میدان میں اعمال نامے تلنے سے ڈرتا ہے، جہنم کی وادیوں سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے، رسول اللہ کے سمجھائے ہوئے حکموں پہ عمل کرتا ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، ہم نے ان کے لیے بخشش بھی فرما دی ہے، عزت والا رزق بھی عطا کر دیا، وعدہ بھی ہے، صرف خالی وارننگ نہیں، وعدہ بھی ہے۔ تو وعدہ ہے کس کے لیے؟ انما تنذر من اتبع الذکر، جو اس ذکر کی، اس قرآن کی، اس کتاب کی پیروی کرے، اس کے کہے پہ چلے اور اس کے روکے پہ رک جائے۔ اب قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اہل کتاب نے نا، یہود و نصارہ نے ایک اعتراض کیا، ہمارے پاس تو کبھی کوئی رسول آیا ہی نہیں، نہ کبھی ہمیں کسی نے ڈرایا، نہ کبھی ہمیں کسی نے سمجھایا، نہ کسی نے خوشخبری سنائی۔ 70,000 سے زیادہ نبی ان کی طرف آئے، سب کا انکار کر کے مکر ہی گئے صاف۔ استغفر اللہ، بڑے بے ایمان تھے، بڑے ہی نافرمان تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، ہم نے تو سارے نبی بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ جنت کی خوشخبری سناؤ اور جہنم سے ڈرا دو۔ تمام رسولوں کی جو کامن صفت ہے نا، ایک جیسی سانجھی صفت ہے، وہ یہ لازمی ہر نبی میں پائی جاتی ہے کہ وہ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ اور اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلم امتی کو بھی پابند بنایا کہ تم میں سے بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے تم میں سے جو دوسرے غافل بے خبر لوگوں کو ڈرا دے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ جو باہر سفر پہ گئے ہیں واپس آئیں، انہیں سمجھاؤ، ڈیوٹی پہ گئے ہیں واپس آئیں، انہیں ڈراؤ، جو کسی سیر و تفریح پہ ہیں واپس آئیں، انہیں ڈراؤ، جو کاروبار میں مشغول تھے اب آ گئے ہیں جمعہ پڑھنے، درس سننے، انہیں بھی ڈراؤ، انہیں بھی سمجھاؤ۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ممکن ہے تمہارے ڈرانے سے وہ ڈر جائیں، اللہ دونوں کو معاف فرما دے۔
اور اگر کوئی بتائے ہی نہ، کوئی سمجھائے ہی نہ، کوئی ڈرائے ہی نہ، تو جو جتھے لگا بھئی لگا رہے۔ نہیں، ڈرایا سمجھایا ایسا کام نہیں چلے گا، وگرنہ ان کو بتاؤ قاتل کی سزا کیا ہے، انہیں ڈراؤ چور کی سزا کیا ہے، انہیں بتاؤ فراڈیے کا جرم وہ کس قدر سنگین ہے، انہیں ڈراؤ سمجھاؤ دھوکے باز کی کس قدر سنگین سزا ہے، انہیں ڈراؤ اور سمجھاؤ حقوق اللہ میں غفلت کرنے والے کا کتنا برا انجام ہے، انہیں ڈراؤ اور سمجھاؤ حقوق العباد میں غبن کرنے والا، غصب کرنے والا، کسی کے مال پہ، جائیداد پہ، اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا، اس کی کتنی سنگین سزا ہے۔ انہیں ڈراؤ گے، آپ کے ڈرانے سے ڈریں گے اور باز آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی فرمائیں گے، جنت کا حقدار بھی بنائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، بے شک ڈرایا، تو ڈرنے والے ڈر گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا ہے، اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم۔ اے پیغمبر ڈراؤ ان کو، قرآن کی آیتیں ہیں، 6 پارہ سورۃ مائدہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے مخالف ہیں، رسول اللہ کے مخالف ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے پیغمبر ان کو آوازیں دے دے کے بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، نماز کی طرف بلاؤ، دعوت کی طرف بلاؤ، ان کو اللہ کی دعوت توحید کی طرف بلاؤ، ان کو عبادت کی طرف بلاؤ۔ یہ سرکشی کر کے منہ پھیر کے اپنی بغاوتوں سرکشیوں میں مگن اور مست ہیں، اللہ کے بھی مخالف ہیں، رسول اللہ کے بھی مخالف ہیں۔ رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، روزے نہیں رکھتے باوجود طاقت کے، مال ہے، استطاعت بھی ہے، زکوٰۃ واجب ہے، صحیح معنوں میں مکمل ادا نہیں کرتے، حج فرض ہو چکا ہے کرتے نہیں ہیں، اللہ کے مخالف ہیں، رسول اللہ کے مخالف ہیں۔ اور تیسرا بڑا جرم یسعون فی الارض فسادا، زمین میں دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، انتشار، اختلاف پھیلاتے ہیں، قتل و غارت گری میں حصہ لیتے ہیں۔ فرمایا ان کی دنیا میں سزا ہے، یا انہیں قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں سمندر میں پھینک دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، یہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اتنے سخت آرڈر آ گئے ہیں، اللہ جلال میں آ گئے ہیں، رؤوف الرحیم نبی غصے میں آ گئے ہیں۔ کئی بار سمجھایا، ٹس سے مس نہیں ہوتے، پرواہ ہی نہیں کرتے، ہوا میں اڑا دیتے ہیں باتوں کو۔ جب بڑی بڑی دھمکیاں ملی نا، آخرت کے عذاب سن کے تو پرواہ نہیں کرتے تھے، دنیا کی سزا سنی نا تو باز آ گئے۔ شرعی قوانین جو ہے نا، شرعی حدود اللہ، وہ بندے کو جرائم سے باز رکھتی ہیں،
اور اگر وہ حدود اللہ کا نفاذ روک دیا جائے نا، جرائم بڑھتے جاتے ہیں۔ وہ معصوم بچیاں جن کے ساتھ بڑے ظلم و زیادتی کے ساتھ زیادتی کی گئی، پھر انہیں قتل بھی کیا گیا، اور ان کے مجرموں کو تھوڑا عرصہ جیلوں میں رکھ کے یا غائب کر دیا گیا یا چھوڑ دیا گیا۔ اگر ایسے مجرموں کو سر عام قتل کیا جاتا، سولی پہ لٹکایا جاتا، ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے، دوبارہ کوئی جرم کرتا ایسا؟ بڑی سخت سزائیں ہیں جی، سخت نہیں ہیں، سخت قسم کے ظلم کو روکنے کے لیے ہیں، وگرنہ ایسے درندے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان درندوں کو جو انسانی آبادی میں آ چکے ہیں، یا انسانی آبادی سے نکال دیا جائے یا انہیں دفن ہی کر دیا جائے، اور حل کو نہیں۔ فرمایا پیغمبر ان کو ڈراؤ، ایسے نہیں مانیں گے، یہ دنیا کی سزا ہے، توبہ نہیں نہ کریں گے تو آخرت میں اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ ہاں جو توبہ کر لے اس کے لیے معافی ہے۔ انہیں ڈراؤ، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے جرم کے ثابت ہو جانے کے بعد رعایت کوئی نہیں، معافی کوئی نہیں، تلافی کوئی نہیں، جرمانہ کوئی نہیں، سیدھے ہاتھ ہی کاٹ دو۔ جی سارے ٹنڈے ہو جائیں گے، سب چور بیٹھے ہیں، ایک دو کے کاٹو سارے بعد آ جائیں گے، یہ نہیں کہتے۔ شرعی حدود نافذ کرنے سے حدیث پاک میں آیا ہے، ایک حد پورے اسلامی ریاست میں نافذ ہو جائے، حد لاگو ہو جائے، قتل کے بدلے قتل ہو، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، زانی کو 100 کوڑے مارے جائیں یا سنگسار کیا جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 دن تک بارشیں ہوتی رہیں، جتنی فصل ہوتی ہے نا، ایک شرعی حد نافذ کرنے سے اللہ تعالیٰ 40 دن کی بارش سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حد نافذ کون کرے گا؟ جس کے پاس اختیار ہے، قاضی وقت ہے، جو عدالت کا جج ہے، جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہے۔ عوام الناس تو ایسا نہیں کر سکتے، شرعی حد نافذ نہیں کر سکتے، لیکن شریعت پہ عمل تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب شرعی حد نافذ کرنی کس نے ہے؟ حکمران نے۔ کس پہ کرنی ہے؟ عوام پہ۔ تو عوام کون ہے؟ ہم سارے۔ ہم میں سے کوئی جرم کرے ہی نہ تو وہ حد نافذ کس پہ کرے گا؟ عوام کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ تم جرم کرنے سے باز آ جاؤ، نہ کوئی غیر قانونی کام کرنا ہے، نہ کوئی غیر شرعی کام کرنا ہے۔ غیر قانونی کام کرنا بھی ناجائز ہے، غیر شرعی کام کرنا بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ غیر قانونی کیا ہے؟ بل پھاڑ دو جی، ساڑ دو، اگاں لگا دو، ادارے جلا دو، عمارتیں گرا دو، یہ غیر قانونی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جائز احتجاج آپ کر سکتے ہیں پرامن طریقے سے، ہر جگہ جا کے کھڑے ہو کے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، لیکن غیر قانونی کام نہیں کرنا۔ کوئی قومی کاغذات کو جلانا یا پھاڑنا یہ قانونی جرم ہے۔ عوام اس سے باز رہیں۔
غیر شرعی کام کوئی نہیں کرنا۔ غیر شرعی کیا ہے؟ آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھ اور تکلیف کے، مہنگائی کے مارے ہوئے، بجلی کے جھٹکے کھا کھا کے اور یہ بلوں کے پے بھر بھر کے خودکشیاں کر لینا غیر شرعی کام ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ صبر کرو، حوصلہ کرو، اللہ سے رحمت کی امید رکھو اور دعا کرو۔ آفتیں آتی ہیں، گزر جاتی ہیں، ہمیشہ نہیں رہتی، یہ آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش میں آپے سے باہر نہیں ہونا۔ عوام کو اس لیے آگاہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، حکمران اپنے حصے کا کام کریں، ڈرائیور اپنا کام کرے، کنڈکٹر اپنا کام کرے، سواریاں اپنا کام کریں، گاڑی چلتی رہے گی۔ ڈرائیور کا کام ہے جاگتا رہے اور گاڑی صحیح نہج پہ، صحیح ٹریک پہ رکھے۔ کلینڈر کا کام ہے کہ وہ سواریوں کی دیکھ بھال کرے۔ یہ جو وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ ہیں، یہ ہمارے ڈرائیور اور کلینڈر ہیں، ان کی مثل یہ پوری گاڑی کو لے کر چل رہے ہیں، اور سواریاں ہم ہیں۔ ہم میں سے کسی کو یہ نہیں چاہیے کہ گاڑی کی چھت پہ چڑھ کے چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگا دے۔ دانت درد کا علاج یہ نہیں کہ دانت اکھاڑ کے باہر پھینک دیا جائے، اور سر درد کا علاج یہ نہیں کہ سر کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جب سارے جسم میں یا اس حصے میں کبیرہ گناہ کا کینسر بھر دیا جائے نا، تو پھر اس کی اخلاقی شرعی ڈیتھ واقع ہو جائے گی۔ جب وہ ڈیتھ واقع ہو جائے گی، پھر اس کا علاج یا ہسپتال کی ایمرجنسی، وہ مردہ ہاؤس ہے یا پھر قبرستان ہے۔ اس سے پہلے نہ غیر قانونی کام ہے، نہ غیر شرعی کام ہے۔ اللہ رسول روکتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے نہ چوری کرنی ہے، نہ ہی ڈاکہ ڈالنا ہے، نہ ہی قتل کرنا ہے کسی کا، نہ اپنا۔ آپے سے باہر نہیں ہونا، بلکہ ہوش کے ناخن لیں، ہوش و حواس میں رہیں اور اللہ رب العزت سے رابطہ رکھیں۔ حالات کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ نے یہ بھی مثال بیان کی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ان کو فائنینشلی طور پہ، معاشی طور پہ، معیشت کے معاملے میں، سیاسی طور پہ، سرحدی معاملات میں جسمانی اذیتیں دے کے، مالی طور پہ کلچ کر کے، کرش کر کے، شکنجے میں جکڑ کے اس قدر تنگ کر دیا گیا، پتے کھا کے گزارا کرتے رہے، کانٹے توڑ توڑ کے اپنے کپڑوں کو لگاتے رہے، جوتے ٹوٹ گئے، ٹاکیاں لپیٹ کے گزارا کرتے رہے۔ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، دشمن کی فوجیں سر پہ چڑھ گئیں، حتیٰ کہ وقت کے پیغمبر نے کہا، سارے ایمان والوں نے کہا، متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اس قدر حالات تنگ ہو چکے تھے۔
اللہ نے فرمایا لا غیر قانونی کام نہیں کرنا، غیر شرعی کام نہیں کرنا، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر اللہ کی مدد آئی پھر اللہ کی مدد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال پکڑی ہوئی تھی، جسے ہم یہ گینتی کہتے ہیں، دونوں طرف سے تیز ہے، پتھر نہیں ٹوٹ، چٹان بہت بڑی تھی۔ صحابہ اکرام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چٹان بڑی سخت ہے، خندق کے اندر پھنس گئی ہے، اسے کاٹنا اور توڑنا بھی بڑا ضروری ہے، ہم میں اتنی ہمت نہیں، کئی دن سے بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کے، کپڑے کے اندر پتھر لپیٹ کے نا وہ کس کے باندھ لیتے تاکہ کمر سیدھی رہے، جیسے ہم بیلٹ باندھتے ہیں، کمر بیلٹ۔ تو انہوں نے کہا جی ہم ایک ایک پتھر باندھ کے تو توڑ رہے ہیں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے کرتا مبارک ہٹایا اور فرمایا تم نے ایک پتھر باندھا ہے، محمد نے 2 باندھ رکھے، تم 3 دن سے بھوکے ہو، محمد 6 دن سے بھوکے۔ گھر میں عورتیں بیٹھی ہیں، شہر میں وہ ہفتے سے زیادہ بھوکی بیٹھی ہیں، حالات اس قدر تنگ ہو چکے ہیں، لیکن خوشخبری کیا ہے؟ پہلی ضرب لگائی، چنگیاڑیاں اڑی، ان چنگیاریوں کے اندر سے فرمایا اللہ اکبر، نعرہ بلند کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں، جبریل نے بھی نعرہ بلند کیا اللہ اکبر، صدیق نے بھی نعرہ بلند کیا اللہ اکبر، علی المرتضیٰ نے بھی نعرہ بلند کیا اللہ اکبر، صحابہ سب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 1500 صحابہ نے خندق کے موقع پہ اللہ کا نام لیا ہے، اللہ نے بھوک بھی ختم کر دی، پیاس بھی ختم کر دی، تھکاوٹ بھی دور کر دی۔ فرمایا کیسر فتح ہو گیا، ادھی دنیا کا بادشاہ۔ دوسری ضرب لگائی، فرمایا کسرا بھی فتح ہو گیا۔ تیسری ضرب لگائی، فرمایا شام بھی فتح ہو گیا۔ چوتھی ضرب لگائی، چٹان تھوڑی تھوڑی ٹوٹتی جا رہی تھی، فرمایا یمن بھی فتح ہو گیا۔ جب سارے علاقے فتح کرا لیے نا، چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات کیسے بدلیں گے؟ ہم تو اتنے دن سے بھوکے ہیں، اس قدر حالات تنگ ہیں، تو آپ اتنی بڑی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ فرمایا مجھے اللہ نے کہا ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دیں قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے والا بھی آیا ہوں، خوشخبریاں سنانے والا بھی آیا ہوں، تمہیں دشمن سے بھی ڈرایا ہے، تمہیں نافرمانیوں سے بھی ڈرایا ہے، تمہیں جہنم کے عذابوں سے بھی ڈرایا ہے، تمہیں شیطان کی دشمنی سے بھی ڈرایا ہے، تمہیں قبر کے عذابوں سے بھی ڈرایا ہے، حشر کے میدان سے بھی ڈرایا ہے، جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے، اور ساتھ تمہیں جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ مرنے کے بعد ہے، مرنے سے پہلے سارے عرب کی ساری ریاستوں کے تخت و تاج محمد کے غلاموں کے قدموں میں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب سارے صحابہ نا وہ خزانے رکھ کے اسی مدینہ منورہ مسجد نبوی کے صحن میں تو ترانے پڑھ رہے تھے، ہوا احمد ہوا محمد لولا اللہ مہتدینا ولا صدقنا ولا صلینا۔ یہ ہمارے پیغمبر کا کہا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا، ہم نے تھوڑا حوصلہ کیا، صبر کیا، ہمت کی، آنے والے وقت اللہ نے حالات بدل دیے ہیں۔ ہوا حامل
حامد ومحمد هو ماجد وممجد هو احمد هو ارشد هو مرشد هو حامد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تمہارا کام اللہ کی تکبیر بلند کرنا، محمد کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا، اللہ حالات بدل دیں گے۔ وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نذیر بھی، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نذیر بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ رفیع اپنے کمال میں، وہ عزیز اپنے حصال میں، وہ حسین اپنے جمال میں، بلغ العلا بکمالہ۔ ان جیسا سچا اللہ نے پیدا نہیں کیا، ان جیسا سونا حسین جمیل بھی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اپنے پیغمبر کی بات پہ یقین رکھو، اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے نبی کی باتوں کو اپنے دل دماغ میں جگہ دو، جن باتوں سے ڈرایا ڈر جاؤ، اور جن کی خوشخبری سنائی ہے ان پہ امید لگا کے رکھو۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنواریں گے، آخرت بھی سنواریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔